الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آپ کو شیطان لاکھ سستی دلائے، یہ بیان آخر تک سن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ پر نور پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مال کے دکان پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی کن پٹیاں اور کاندھے کانپنے لگے۔ انہوں نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا، اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس، ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ عز و جل سے جنت مانگتا ہے، تو یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ مالک دکان اس قدر خوف خدا عز و جل کے حامل تھے کہ رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی۔ رات کو عبادت میں اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ مال کے دکان کون تھے؟ یہ مال کے دکان کروڑوں حنیفوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم فقہ افہم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکائیں نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نامی نعمان، والد کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سن 80 میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور رجب المرجب سن 150 ہجری میں بغداد معلیٰ میں وفات پائی۔ آتمہ اربعہ یعنی چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی ہیں۔ ان میں آپس میں تعصب کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں سے صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے مختلف روایت کے تحت چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعض صحابہ علیہم الرضوان سے براہ راست سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، اپنے مومن بھائی کے عیب ظاہر نہ کر اور اس کے عیب ظاہر ہونے کے وقت خوش نہ ہو، بس اللہ عز و جل اس مومن کے عیب بخش دے گا اور تجھے گرفتار کرے گا۔ ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ حنفیوں کے لیے مغفرت کی بشارت۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں
55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرف نے آپ رضی اللہ عنہ کی خواہش پر آپ رضی اللہ عنہ کے لیے باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بے صد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ عز و جل کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ عز و جل کے ایک گوشہ سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بھی بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ الحمدللہ عزوجل ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ مروں شاہ زیرے سبز گنبد ہو مدفن آقا بکی گھر قد کرم ہو بہرے رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمارے امام رضی اللہ عنہ پر شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین، تمہارے دربار کا گدا ہوں میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بہر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات سرور کائنات کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، آپ کو اللہ عز و جل نے میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد نہ کریں۔ عطا ہو خوف خدا خدا را دو الفت مصطفیٰ خدا را، کرو عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ درجہ بالا حقائد میں حضرات علماء کرام اور مبلغین کے لیے بھی درس ہے کہ یہ حضرات مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں اور خوب سنتوں کے ڈنکے بجائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔